آپ سے عرض کی تھی کہ لگاتار 30 دن آپ کو افطاری تو ملے گی، لیکن انشاءاللہ دین کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو یہ آپ کو جو چند لمحات ہوتے ہیں اس میں ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور اس بیان کو سننا پڑے گا۔ چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کو اس آیہ مبارکہ کے ذریعے بیان کر دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو یہ میں جیسے پہلے رمضان میں بیان کیا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ہدایت کہاں سے لینی ہے۔ تو ہدایت کے لیے ہمیں جو کلیہ بتایا گیا کہ وہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ تو ہمیں ہدایت جو ہے وہ لینی پڑے گی قرآن کریم سے، اور قرآن کریم نے ہمیں فرما دیا کہ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، تو لہٰذا یہ اس لیے فرض کیے گئے تم پرہیزگار ہو، تم میں تقوی پیدا کرنے کے لیے کیے گئے۔ اب ذرا اس عبادت کی طرف، اس عمل کی طرف غور کیجئے کہ جب آپ کسی جانور کو کوئی اشارہ کرتے ہیں تو جانور بغیر سوچے سمجھے اس اشارے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو جانور ہے وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھ سے عمل کیوں کروا رہے ہو، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے کہ جب اس سے کوئی عمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہ تجسس میں چلا جاتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ یہ عمل مجھ سے کیوں کروایا جا رہا ہے، کیا پس پردہ محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے ایسی کیا لاجک یا دلیل ہے کہ خام خواہ ایک اچھی خاصی ہستی بستی چلتی پھرتی زندگی تھی کہ جس میں کھا پی رہے تھے، صبح ناشتہ کرتے تھے، دن کو کھانا کھاتے تھے، سارا دن پانی کا استعمال کرتے تھے، تو اچانک سے ایک مہینہ ایسا آ گیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اپنی نعمتوں سے منع فرما دیا کہ دن کے اس پہر میں آپ نے نعمتیں استعمال نہیں کرنی۔ تو انسان ہے، اس کو یہ تجسس تو ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو میں نے اپنی تئیں اس کے اوپر جستجو کی، اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ آیا ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کی ذات کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے بڑا کوشش کی، تاریخی کتب میں بھی دلیل کے گھوڑے دوڑا کے دیکھے، غوطہ زنی کر کے کتابوں میں دیکھ لیا کہ آیا کچھ ایسی چیز مل جائے جہاں سے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارے بھوکے پیاسا رہنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے کوئی ایسا فائدہ نہیں ملا کہ جو اللہ کی ذات کو ہو سکتا ہے۔ اب آپ دنیاوی عمل کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب اس دنیا میں آپ نے کسی دوسرے شخص کو اذیت پہنچانی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے بھوکا رکھیں گے، آپ اسے پیاسا رکھیں گے۔ تو جب آپ اسے بھوکا اور پیاسا رکھیں گے تو وہ ایک تکلیف کے عمل سے گزرے گا، اسے اذیت ہوگی، کرب کے لمحات ہوں گے۔ تو اب ایک انسان جب دوسرے انسان کو اس کرب کے لمحات سے گزارے گا تو بات تو سمجھ آتی ہے کہ انسان ہے، بہک سکتا ہے، غلط راہ پہ چل سکتا ہے، کسی دوسرے کی تکلیف میں خوش ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات جو غفور الرحیم ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارے اس بھوک پیاس سے کیوں خوش ہوتا ہے؟ اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس عمل کو اس ذات نے عبادت قرار دے دیا اور اس کو ارکان اسلام کا حصہ بنا دیا اور اسے اصول دین میں سے اٹھا دیا کہ یہ اصول دین میں سے ایک اصول ہے کہ آپ نے رمضان شریف کا روزہ رکھنا ہے۔ تو جو میں نے جستجو کی کہ اس روزے کا اللہ کی ذات کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ معلوم پڑا کہ اس روزے کا اللہ کی ذات کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس روزے کا اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ مخلوق کو فائدہ کیسے ہوگا کہ جب آپ میں سے کوئی شخص خود روزہ رکھتا ہے، وہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، تو اسے کسی دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟
جو شخص کبھی ساری زندگی خود بھوکا نہ رہا ہو، آپ اس سے پوچھیں بھوک کیا ہوتی ہے، وہ تو بھوک کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جس شخص کے پاس ساری زندگی کو غم نہیں آیا، آپ اس سے غم کی کیفیت کے بارے میں دریافت کریں، وہ آپ کو کہے گا میری ڈکشنری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر وہ غم کوئی چیز کسی چیز کا نام ہو، کیونکہ اس نے غم کو کبھی فیس نہیں کیا۔ تو جب تک آپ خود بھوک کے عمل سے نہیں گزریں گے تو آپ کسی دوسرے کی بھوک کا احساس کیسے کریں گے؟ اگر آپ پیاسے خود نہیں رہیں گے تو آپ کسی کی پیاس کا بھی احساس نہیں کریں گے۔ یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے نا کہ پانی کے نل کے اوپر جھگڑا ہو گیا کہ جی یہ نل تو میرا تھا، اس سے پانی دوسرے نے کیوں بھر لیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس رمضان کے روزے ہم رکھتے ضرور ہیں، ہم بھوکے بھی رہتے ہیں اور پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن جس مقصد اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ جب یہ رمضان شریف کے روزے میری یہ مخلوق پائے گی تو یہ اپنے اندر ایک احساس پیدا کرے گی۔ وہ احساس کیا ہوگا؟ کہ دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس، کہ یار میں تو وہ شخص ہوں کہ اگر رمضان شریف کا روزہ رکھ رہا ہوں تو شام کو میرے پاس اتنی استطاعت موجود ہے کہ شام کو میں خوب سیر ہو کے کھانا کھاؤں گا، میں افطاری بھی کروں گا، شربت بھی پیوں گا، کھجوریں بھی کھاؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا۔ لیکن اس بھوک کو محسوس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دن بھر بھوکے رہیں تو یہ دیکھیں کہ جو شخص جس کے پاس یہ استطاعت ہی موجود نہیں ہے کھانا کھانے کی، اس کے پاس نہ کوئی روزگار موجود ہے، وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے لیکن اسے روزگار نہیں ملتا، شام کو گھر لوٹتا ہے تو بغیر پیسوں کے لوٹتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلے نہیں ہوتے اپنے بچوں کے لیے، تو اس کی بھوک کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ وہ کس طرح کن بھاری قدموں کن بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوگا۔ تو یہ وہ احساس تھا جو رمضان شریف کے پورے ایک ماہ کے روزے رکھنے کا کہا گیا کہ آپ یہ ایک ماہ کے روزے رکھیں اور اس ماہ مبارک میں اپنے اندر ایک احساس ڈیولپ کریں، ایک احساس پیدا کریں دوسرے کی بھوک پیاس کا۔ اور جب وہ احساس پیدا کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب چونکہ رمضان شریف ختم ہو گیا بوریا بسترا سمیٹو، جیسے ہم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم صرف رمضان شریف میں باہر نکالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ترجمہ ہمیں نہیں آتا، اور جیسی رمضان شریف ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو مسجدوں سے صدائیں آتی ہیں کہ جی اب آ جائیں، ختم قرآن کی محفل ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ لفظ ختم قرآن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، آپ تکمیل قرآن کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ سب سے پہلے آج سے 8 سال پہلے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ختم قرآن کو اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو تکمیل قرآن کا نام دیا جائے۔ تو یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں جی تکمیل قرآن ہو گیا، اب آپ لوگ آ جائیں، 23ویں 24ویں روزے یہ چیز مکمل کر دی جاتی ہے۔ اب ہمارے سر سے ذمہ اٹھ گیا، ہم نے اس کتاب اللہ کو بند کیا، شیلف کی زینت بنا کے رکھ دیا، اب ہم نے اس سے ہدایت نہیں لینی، اس کے بعد پھر ہم دنیاوی زندگی میں محو ہو جائیں گے۔ جبکہ رمضان شریف میں اگر آپ نے اپنے اندر کوئی احساس بیدار کر لیا ہے، بھوک پیاس دوسرے کی محسوس کر لی ہے کہ اس سے تکلیف کا عمل ہے، تو پھر آپ کا کام ہے کہ اس کا اطلاق سال بھر کے باقی مہینوں میں بھی کریں۔ آپ سال بھر کے باقی مہینوں میں کسی کو بھوکا دیکھیں تو اس کی مدد کریں، اس کو کھانا کھلائیں، کسی کو پیاسا دیکھیں تو اس کے لیے مداوا بنیں، اس کے لیے اس کی پیاس مٹانے کا بندوبست کریں۔ اور یہ کسی کی مدد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے موجود ہوں تبھی آپ کریں گے۔ آپ لوگ جو زیادہ تر یہاں پر پردیسی لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کے اپنے گھر موجود ہیں، آپ اپنی گھر والی سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ آج کھانا بناتے ہوئے 1 کپ پانی زیادہ ڈال دینا، تو اس جو 1 کپ پانی زیادہ ڈالنے سے جو سالن زیادہ بنے گا وہ 1 پلیٹ اٹھا کے کسی مستحق کے پاس پہنچا دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ یہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے نا، کھانا تو آپ گھر میں بنا رہے ہیں لیکن صرف 1 کپ پانی زیادہ آپ نے ڈالنا ہے، اور شاید تھوڑا سا نمک بیچ میں زیادہ ڈال دے گا، لیکن یہ آپ کا جو عمل ہے یہ اللہ کی ہاں سب سے زیادہ مقبولیت کا باعث بنے گا۔ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، آپ جھکتے رہیں، سجدے دیتے رہیں، لیکن جب آپ سجدہ نہیں دیں گے تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی، آپ گھر میں خود کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ساتھ 2 گھر چھوڑ کے کوئی شخص بھوکا سوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو یہاں پر آ کر لمٹ کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز پر قادر ہی نہیں کہ اگر کسی نے کسی کے دل آزاری کی یا کوئی شخص دوسرے سے دکھا تو جب تک وہ شخص اسے معاف نہیں کرے گا میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔
تو وہ عمل کریں کہ جو اللہ کے ہاں زیادہ مقبولیت کا حامل ہو۔ یہ جو ہم نے رمضان دسترخوان سجانا شروع کیا، ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اندر بیٹھ کے روزہ افطار کریں، لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی دور میں اس احساس کو اپنے اندر بیدار کیا، اور جب بیدار کیا تو اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی۔ اس کو ہم نے رمضان میں بھی کیا، اور کوشش کرتے ہیں کہ پیر اس پہ گاہے بگائے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے رہیں۔ اور اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہم جب اس کو ایک بار شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر یہ اللہ کی ذات ہے، وہ وسائل بناتی جاتی ہے اور یہ سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ اللہ کی ایسی مخلوق اس کرۂ ارض پر موجود ہے کہ جس کے پاس وسائل تو موجود ہیں، لیکن ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر وہ اپنا اللہ کا دیا ہوا لگا سکیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ایسی مخلوق کو ڈھونڈیں اور ان کے اوپر ان کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں پر لگائیں۔ تو جب آپ اس عمل میں خود بھی شامل ہو جائیں گے تو یہ رزق بانٹنا یہ کس کا عمل ہے، یہ کس کی سنت ہے، انشاءاللہ کل کے روزے میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو بیان کریں گے کہ یہ رزق بانٹنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو دنیا جہان کی تمام تر نیکیوں کے اوپر اس کو غلبہ عطا کیا گیا، اس کو سب سے بہتر سمجھا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس نیکی کو اگلے روزے میں ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔